ہم کنتم شہدا، کیا تم اس وقت موجود تھے، حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ کہ اللہ کے پاک پیغمبر یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر ہیں، باپ دنیا چھوڑ رہا ہے، اذ حضر یعقوب الموت۔ اور قرآن مجید نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہود اور نصارہ جو رسول کریم علیہ السلام سے مناظرے کرتے تھے کہ ہمارا دین جو ہے یہ ہے انبیاء علیہ السلام کا دین، آپ نے تو یہ ایک نیا ہی دین من گھڑت نکالا، ان کو کہا اور کیسے عجیب انداز سے مخاطب کیا، ام کنتم شہدا، کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ یہ سنتے ہی لوگ متوجہ ہو گئے اور دلوں پر اثر ہوا کہ دھیان سے بات یار سننی چاہیے، تو بہت کوئی پیارا واقعہ ہے۔ ہم کنتم شہدا، کیا تم اس وقت موجود تھے، حاضر تھے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی۔ یعنی فوت کون ہو رہا؟ اللہ کا ایک پیغمبر جس کی نسل سے بہت پیغمبر پیدا ہوئے اور اب بھی اس کی نسل دنیا میں پھیلی ہوئی، تو وہ فوت ہو رہا ہے۔ اور قہر کن سے رہا؟ اذ قال لبنیہ، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، باپ ہے مہربان، پیغمبر ہے، اور بیٹوں سے کہہ رہا۔ اب بیٹے ایسے ہیں کہ اردو میں آپ دیکھ لیں جگر کے ٹکڑے، فارسی میں کہیں جگر گوشہ، اور عربی زبان میں افلاس و کبد، کہ یہ بالکل دل کی بوٹی ہوتی۔ انسان کو بیٹوں سے زیادہ کوئی چیز دنیا میں پیاری، بلکہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ اپنی جان قربان کر دیتے ہیں بچوں کو بچانے، ڈاکو چور آئیں خود مر جاتے ہیں، یار میرے بچے بچ۔ اللہ کہتا ہے اے یعقوب علیہ السلام کی نسل، تمہیں پتہ ہے کہ جب تمہارا باپ فوت ہو رہا تھا تو اس نے اپنے پیارے بیٹوں کو بلا کر کیا کہا؟ اب ظاہر بات ہے کہ جو آخری وقت کی بات ہوگی اور ایک پیغمبر کی، اور وہ بھی اپنی اولاد کے لیے، اس سے زیادہ کوئی نیک اولاد کے لیے ہدایت۔ اگر وہ باوفا اولاد ہے تو ہر چیز چھوڑ سکتے ہیں، مگر اس بات کو نہیں بھولیں گے جو مرتے وقت باپ نے کہی۔ کہا ایسا شفیق و مہربان باپ پیغمبر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو جو کہہ کر مرا تھا، وہ تمہیں یاد؟ اور قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے، اسی لیے اللہ نے حوالہ دیا کہ باپ کو سب سے زیادہ فکر جس بات کی ہونی چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں، اتنے پیارے ہیں، آدمی چاہتا ہے یہ ترقی کریں، قابل بنیں، ان کو ہر لحاظ سے دنیا میں عزت اور آبرو حاصل ہو۔ اب شفیق اور مہربان باپ اللہ کہتا کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے کہ وہ دنیا میں تو ان کی عزت و جاہ، ان کے مرتبے کی فکر کرے کہ میرے بیٹے بہت بڑے افسر بن گئے، مگر اس بات سے وہ بے خبر رہے، اس بات سے وہ تعلق ہی کوئی نہ رکھے کہ میرے یہ لاڈلے، میرے جگر کے ٹکڑے کل دوزخ کا ایندھن تو نہیں بنے گے، آگ میں تو نہیں گلے گے۔ قرآن مجید نے کئی موقعوں پر یہ بات اس طرح سامنے ہمارے کی ہے کہ آدمی ہل جاتا ہے کہ یار میرے لیے کیا خوشی کی بات ہے۔ وہ نہ ہو جو اقلا آبادی مرحوم نے کہا، نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج۔ انگریزی تعلیم آ گئی نا، لوگ سمجھنے لگے ترقی ہونے لگی، افسر بن گئے، جج بن گئے، ایس پی بن گئے۔ انہوں نے کہا نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج۔ تو خوشی پھر اس کی کیا ہے؟ کوئی جنٹ ہے، کوئی جج؟ اگر یہ بچے یہ بن بھی گئے تو ہمیں کیا خوشی، بلکہ جوں دیکھیں گے کہ یار یہ ایسے لاڈلے اور پیارے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آخر میں آگ میں چلیں گے، تو ساری زندگی اس باپ کی تلخی میں گزرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایسا واقعہ بیان کیا دل کو ہلا دینے والا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام فوت ہو رہے تھے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کیا کہا؟ کوئی ان کی دنیاوی ترقی، مال و دولت اور سلطنت کی بات نہیں کی، یہ صرف پوچھا ما تھا من بعد، میرے بچوں اس بارے میں مجھے مطمئن کرو، میں فکر مند ہوں کہ میرے بعد تم کن کو پوجو، میرے خدا کی پوجا کرتے رہو گے، دین پر رہو گے، یا یہ راستہ چھوڑ جاؤ، ما تھا من بعد، میرے بعد کیا بنے؟ سب سے زیادہ فکر جو مجھے ستا رہی ہے۔ اور یہ سورہ مریم میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے، بال سر کے سفید ہو گئے، ہڈیاں چٹک گئی، اب خاندان کے لوگ بگڑے ہوئے نظر آئے کہ سارے چاچے تاؤں کی اولاد تو بگڑی، ان کے لچھن تو ٹھیک نہیں۔
اب پیغمبر خدا کو اور کوئی فکر نہیں تھی، نہ کوئی یہ کہ میری جائیداد کون سنبھالے گا، یہ پیغمبروں کی شان کے لائق، مگر صرف یہ کہا خفت الموال ہے اللہ میں اپنے بعد ڈر رہا ہوں کہ میرے خاندان کے لوگ تو دین کا ستیہ ناش کر دیں۔ میرے گھر میں ہمیشہ اللہ کی بات ہوئی، نمازیں ہوئیں، قرآن حدیث سے، یہ تو بگڑی ہوئی نسل نظر آتی، تو مجھے کوئی وارث دے جو میرا اور یعقوب علیہ السلام کی میراث کا وارث ہو، دین کو سنبھال۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے بڑے سوچ سے یہ دعا کی، ابھی محراب میں کھڑے دعا کر ہی رہے تھے، فرشتے آ گئے کہ اللہ بیٹا دے گا، اور وہ بیٹا بھی نہ غلامن کیا ہوگا، پاک بیٹا۔ اور حدیث رسول علیہ السلام میں جب پڑھتے ہیں آپ نے نا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا تھا، وہ نبی ہے دوسرا جس نے کبھی گناہ کا ارادہ نہیں، ارادہ کیا عمل نہیں کیا تو الگ بات اس کا چکر، مگر زکریا علیہ السلام کا بیٹا یحییٰ جو دعا سے ملا، اس نے کبھی برائی کا خیال نہیں سوچا، ایسا پاک بیٹا اللہ نے کیا۔ تو پیغمبر زکریا بھی اس بارے میں پریشان ہوئے، یعقوب علیہ السلام بھی پریشان ہوئے، مر رہے ہیں اس وقت۔ یہ لفظ فرمایا کہ جب یعقوب کو موت آئی، یہ یاد دلانے کے لیے کہ اگر تم حلال زادے ہو، باپ اولاد ہو، تو سب باتیں بھول سکتے ہو، مگر باپ کے مرتے وقت کی نصیحت کو بھی تم بھول گئے۔ وہ کیا کیا کر مرا تھا، وصیت کی کہ بیٹا میرے بعد تم کس کی پوجا کرو، تو اولاد نے تسلی دی، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل، ابا جی آپ پہ فکر رہے، ہم جو تیرا معبود تھا نا خدا، اسی کو ہم نے کوئی خدا بدلنا نہیں، اسی دین پر رہیں گے، اسی پر مریں گے جو تیرا معبود تھا تیرے باپ دادوں کا، ابراہیم اسماعیل اور اسحاق۔ اب ابراہیم تو پردادا تھے، اسحاق باپ تھے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کے تایا تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، مگر ان کا بھی انہوں نے پورے افتخار کے ساتھ اور عزت کے ساتھ کیا، کیونکہ نبی تو اسماعیل علیہ السلام بھی۔ اب بعد میں جو نالائق یہودی اور عیسائی پیدا، آپ حیران ہوں گے، وہ نبی نہیں مانتے اسماعیل علیہ السلام، ہم کہتے ہیں نبی، یہ نہیں مانتے، ہم سے کہتے ہیں صلح کرو بین المللی، اسماعیل علیہ السلام کی نبوت کے منکر کہتے ہیں وہ کیا تھا، ایک لونڈی کا بچہ تھا جس کو ہمارا باپ جنگلوں میں چھوڑ گیا تھا، نہ اس کی ماں کی کوئی عزت نہ اسماعیل کی، اور اس دشمنی میں رسول اللہ کے دشمن ہو، یہ ایک لونڈی زادے کی آواز سے پیغمبر پیدا۔ آج تک حرامی نہ اسماعیل علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ ان کی کوئی عزت کرتے ہیں، وحشی جنگلی، اور بالکل کہتے ہیں کہ جاہل آدمی تھا جنگلوں میں رہا، پڑھیں بھائی۔ مگر اس وقت اولاد اسماعیل علیہ السلام کے بارے اس وقت نہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے برا کہا، تو ہی تسونی کا کہا تیرا باپ جو تھا اسحاق، اسماعیل، ابراہیم، ہم ان کے خدا کی پوجا کریں، الہ واحدہ، وہ ایک ہی معبود ہے، اس کی دنیا ہے، اسی نے پیدا کی ہے، وہی اس کا مالک ہے، اس کی عبادت اور بندگی ہونی چاہیے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ابا جی ہم اس کے ہی فرما بردار ہیں، صرف عقیدے کی حد تک نہیں مانیں گے کہ ہمارا ایک ہی خدا ہے، ہم زندگی پر نحن لہو مسلم، لہو پہلے لائیں کہ صرف اسی کا حکم مانیں گے، عملی طور پر ہر وقت سر تسلیم خم رکھیں گے، مانتے رہیں گے۔ اب سورہ الفرقان میں جب پڑھتے ہیں ہم، وعباد الرحمن، قرآن مجید پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا دل تو ہل جاتے ہیں، وجلت قلوب، لرز جاتے ہیں، مگر جو بدبخت لوگ ہیں ان پر اثر نہیں ہوتا، فرمایا وہ پتھروں سے زیادہ ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ورنہ وہاں جب عباد الرحمن کی صفات بیان ہوئی کہ اللہ کے بندے کون، تو وہاں بیان کرتے کرتے یہ بات بھی آئی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین، وہ دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بیٹوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کر۔ مولوی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن اپنے بال بچوں کے بارے میں اتنا فکر مند ہوتا کہ اگر وہ کسی کو بگڑتے دیکھتا نا تو جیسے کوئی شخص آشوب چشم میں مبتلا ہو جاتا، اس کی آنکھیں ابل پڑتی ہیں، اس کو چین نہیں آتی، تکلیف ہوتی، اس طرح وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ میں نے ان کو آگ کے لیے پالا، یہ بڑے ہوئے تو آگ کی طرف جا رہے ہیں، تو کہتا ہے وجعلنا للمتقین اماما، اللہ دنیا میں میں چاہتا ہوں کہ میں نیکوں کا سربراہ ہوں، میرے کنبے کے افراد جو ہیں نا یہ میرے پیچھے کھڑے ہیں، تو لوگ کہے یار فلاں کے بیٹے ہیں بڑے نیک ہیں، ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن بھی جب لائن لگے تو یہی کہا جائے کہ بھائی بہت نیک اولاد یہ چھوڑ کر آئے۔ اور آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی مر جاتا اذا مات ابن آدم انقطع عمل،
آدمی مر گیا، کھاتا بند ہو گیا، جو کچھ کرنا تھا نیکی بدی کر گیا، مگر 3 کھاتے آپ نے فرمایا جاری رہتے، وہ بند نہیں ہوتے۔ صدقہ جاریہ ہے، علم سکھا گیا، اور ایک نیک اولاد کا ولد صالح۔ اگر نیک اولاد تیار ہوگی اور دعائیں کرتی رہی تو یہ کھاتا جاری ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الادب المفرد ایک کتاب لکھی، اس میں لکھتے ہیں کہ جب جنتی کے مدارج بلند ہوتے، ترقی ملتی ہے مرنے کے بعد بھی، تو وہ کہتا اللہ میں نے جو نیکی کرنی تھی اس کے مطابق مجھے مکان الاٹ ہو گیا تھا، جگہ مل گئی کہ یہ درجہ تیرا، اب ترقی کو مل رہی، تو یہی کہا جاتا باستغفار ولدک، اللہ تیرا بیٹا تیرے لیے بخش کی دعائیں کرتا ہے، اس کو ہم قبول کر کے یہ درجہ دے رہے ہیں۔ بڑی بات ہے کہ یہ سیونگ اکاؤنٹ اس کا ہوتا ہے، اور اگر اللہ کا اولاد خود ہی نماز چھوڑ جائے، قرآن چھوڑ جائے، گھر میں بے نوری ہو جائے، اندھیرا چھا جائے، تو کیا دعا کریں؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے یعقوب علیہ السلام جب دنیا چھوڑ رہے تھے کس بات کی فکر، کس بات کی وصیت کی؟ یعنی مومن کو سب سے بڑی فکر ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول، کہ یہ جو بھی میرے سپرد اللہ نے کر دیے نا، بیوی بچے، یہ ہے ایک گلہ، ایک ریوڑ، میں ہوں چرواہا، ان کی نیکی بدی اگر یہ سرکاری فصل میں گھس گیا تب بھی میں پکڑا جاؤں گا، صحیح چراؤں گا تب بھی، یعنی قدم قدم پر وہ سوچتا ہے کہ بیوی اور بچے کدھر جا رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ تحریم میں اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، لوگوں اپنے آپ کو بھی آگ سے بچا لو، اپنے گھر والوں کو۔ اور وہاں جو بات کہی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یار بچہ پولیس والے پکڑ لے گئے، چھتر ہوں گے، لٹریشن ہوگی، ہمیں بڑی ذلت ہمیں، ایک شریف آدمی ہے اتنی بڑی توہین کہ اس کے بچے کو جوتیاں پڑ، کہا جب وہ جوتیاں ماریں گے وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ میں ڈال دیے جائیں گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اس جیل خانہ سے ڈرتے ہو، وہ آگ جہاں انسان جل رہے ہوں گے اور پتھر وہاں ایندھن بنا ہوا ہوگا، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور جو فرشتے وہاں ہوں گے، افسر پولیس والے، وہ معمولی نہیں ہوں گے، غلاظ بہت سخت، ذرا رحم نہیں آئے گا انہیں، شداد بہت طاقتور ہوں گے، ان کی مار کو برداشت نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امر، جو اللہ حکم دے گا انہوں نے اس کے خلاف سننی نہیں، بے شک تم چیخو چلاؤ کوئی وہاں نہیں سنے گا، یفعلون ما یؤمر، وہ تو وہ کریں گے جو حکم ملے گی۔ یعنی اتنے طریقہ سے اللہ پاک نے فرمایا ان کی فکر کرو، ان کو سمجھو۔ سورہ لقمان میں بھی ہم نے دیکھا اللہ کہتا ہے لقمان وَإِذْ قَالَ لقمان لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو اس وقت وہ جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا، اللہ باپ بیٹے کا ذکر کر کہ سب سے زیادہ یہ ہے نا دل کے ٹکڑے، باپ کیا فکر کر رہا، یہی کہہ رہا بیٹا لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا، ان شرک لظلم، یعنی دین کی فکر پڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وصّیٰ بہا ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی وصیت کر کے گیا کہ بیٹا فکر مند ہے، میرے پاس آنا مر کر مومن ہو کر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بھی آخری کلمات جو سنے گئے، جس کے بعد زبان پاک بند ہو، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اللہ کے رسول نے کہا میری امت بس میرا یہ بول بھولنا چاہیے کہ نماز نہ چھوڑنا، اور جو تمہارے زیر دست ہیں، ماتحت ہیں، غلام ہیں، تم سے نیچے ہیں، ان سے برا سلوک نہ کرنا، بس یہ 2 باتیں پلے باندھو، نہ پیدا کرنے والے کو بھولنا، اس کے سامنے جھکتے رہے، اور جو تم سے نیچے ہوں زیر دست نہ رہا ہمیشہ دیکھ۔ اگر تو اونچی منصب پر ہے، اونچی کرسی پر بیٹھا تو سوچ اللہ اس پر دوسرے کو بٹھا سکتا تھا۔ حکیم صاحب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث پاک پڑھ رہے تھے کہ تم میرے ساتھ ظلم کرے اس کو معاف کرو، اب یہ بات ایسی خود قرآن نے کہا ما یلقیٰ الا ذو حظ عظیم، یہ تو بڑی کسی نصیبے والے کو یہ بات نصیب ہوئی، کام بڑا مشکل کہ ظلم کیا اس نے، اب آپ کا موقع ہے، آپ صاحب قدرت ہیں، بدلہ لے سکتے ہیں، مگر معاف کرنا کہنے کے لیے آسان بات ہے، بہت مشکل، آدمی تو اس وقت آگ بگولا ہوتا کہ میں اس کی بوٹیاں اڑا دوں۔ میں نے ایک وزیر اعظم کا واقعہ پڑھا، عباسی دور میں تھا، بڑا عالم بھی تھا، یحییٰ ابن حبیرہ، دربار میں وہ خود درس دیتا تھا، لوگ اس سے صحیح بخاری پڑھتے تھے، بڑی پیاری کتاب اس نے لکھی، 2 جلدوں میں اب چھپ گئی۔ جب وہ شرح کرتے کرتے صحیح بخاری کی اس حدیث پر پہنچا نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ، جس بندے کے بارے میں اللہ کا ارادہ بڑائی کا ہوتا، اس پر انعام کرنا، اس کو دین کی سمجھ دیتا، دین کی سمجھ بہت بڑا انعام، فقہ میں فقہ کا لفظ آ گیا، اب وہ اس طرف ہو گئے
2 جلدوں میں کتاب بہت اعلیٰ، الافصاح عن الصحاح۔ آپ ہزاروں کتابیں فقہ کی پڑھیں، خلاصہ نہیں نکال سکتے۔ 4 امام جو ہیں ان کا خلاصہ شروع سے آخر تک مرتب کر دیا کہ کس بارے میں یہ متفق ہیں، کس بارے میں اختلاف۔ اتنی پیاری کتاب 4 امام، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، سب کا۔ تو بیٹھا ہوا تھا وزیر اعظم، پہلے بہت غریب تھا، ایک شخص قاتل تھا، اس کو لوگ لائے، سپاہی گرفتار کر کے لائے، وارث بھی مقتول کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا قصاص ہمیں دلائیں، اس نے بھی اعتراف کیا کہ میں نے قتل۔ اب وزیر اعظم نے ان سے پوچھا، مدعیوں سے، کہ کتنی دیت تمہیں مل جائے تو تم اس کو معاف کر۔ انہوں نے 80 دینار کا سونے کے پاؤنڈ، اس نے اپنی جیب سے نکال کر وہ 80 پاؤنڈ ان کو دے دیا، رہا کرا دیا، اور رہا کرانے کے بعد بھی پھر کچھ جیب سے پیسے نکال کر دینار۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ وزیر اعظم صاحب، آپ نے اس آدمی سے ایسا سلوک؟ اب کسی کو علم نہیں تھا کہ وزیر اعظم کی ایک آنکھ نہیں، بظاہر ٹھیک تھی، نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا تم نہیں جانتے کہ میری ایک آنکھ ٹھیک نہیں، میں اسے دیکھ نہیں سکتا، اسی شخص نے میری آنکھ یہ تباہ کی۔ میں اس وقت طالب علم تھا، غریب تھا، یہ سپاہی تھا، آیا اور اس نے کچھ ٹوکرا سامان کا تھا، اس کے پاس سبزی وغیرہ، مجھے کہنے لگا اٹھاؤ، اور ساتھ ہی نہ ظالم نے ایک کوڑا مارا، میری آنکھ کا نور بہہ گیا۔ مگر آج میں وزیر اعظم ہوں، میرے سامنے جب آیا تو مجھے یاد آ کیا بدلہ لینے کا بھی موقع ہے، مگر نیکی کمانے کا موقع۔ اس نے ظلم کیا تھا، میں عفو کر دوں تو انعام بڑھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اس سے بڑا درجہ کیا ہو، اس لیے میں نے اسے نہیں بتایا، ان کو اس کی دیت پلے سے دی، اور ساتھ ہی جاتے وقت خرچ کے لیے پیسے دی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار درگزر کی باتیں بہت سنی ہیں، مگر یحییٰ نے تو حد کر۔ وہ یہ بات جو اللہ نے کہی، جو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا، ہم نے زبانی نہیں صرف کہنا ابا جی کہ لا الہ الا اللہ، کہ آپ کے رب کے سوا اور کوئی رب نہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ہر حال میں صرف اسی کے فرمان بردار رہیں گے، حکم ساری زندگی اس کے حکم کی اطاعت کریں گے، نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو اللہ کہتا ہے یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، زکریا دیکھو، لقمان دیکھو، سب کو فکر ہے یہی کہ یہ لوگ دین پر چلے، دین کو اگر چھوڑ جائیں گے ہمارے کس کام، آگ میں جلیں گے، الٹا ہمیں یہ علم اور دکھ نصیب ہوگا کہ میں اگر جنت میں بھی آ گیا تو فائدہ تو کوئی نہیں۔ سورہ طور میں اللہ فرماتا جنتیوں کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ سارے گھر والوں کو اکٹھا کریں، یہ نہیں کہ الگ الگ جنت میں بھیج دیں گے۔ اگر نیکی میں فرق بھی ہوگا نا، باپ نے زیادہ نیکیاں کی ہیں مگر اولاد سے نہیں ہوتا، تو ہم اس اولاد کو باپ کے ساتھ اکٹھا کریں، وہ فضل سے کمی پوری کر دیں گے کہ یار ایک ہی جگہ بیٹھے، آنکھیں ان کی ٹھنڈی ہوں، خوش ہوں کہ اسی طرح دنیا کی طرح محفل لگی ہے، میں ہوں، میری زوجہ ہے، میرے بچے ہیں، تو انا کننا من قبل فی اہلنا مسلمین، وہ کہیں گے یہ سب کچھ اس لیے ملا کہ ہم جب دنیا میں تھے نا تو اپنے گھر والوں کے بارے میں ہر وقت فکر مند رہے، ڈرتے رہتے تھے کہ یہ بچھڑ نہ جائے، اس کا آج صلہ ملا ہے کہ آج یہ سارے اکٹھے۔ ورنہ اگر ہم فکر چھوڑ دیتے، یہ جدھر مرضی جائیں، ہم جدھر مرضی، تو نتیجہ یہی ہوتا نا کہ ہم اگر جنت میں بھی ہوتے تو سہانے روئی ہوتا نا، یہ دل کے لیے ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوتی کہ بچے کدھر گئے، وہ تو نظر ہی نہیں آئے۔ اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے کہ لوگوں، یہودیوں، تم بیٹے تو یعقوب علیہ السلام کے کہلاتے ہو، مگر تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارا باپ دنیا چھوڑ رہا تھا، بستر مرگ پر تھا، کیا کہا تھا اس نے اپنی اولاد، اسے فکر تھی تو صرف یہی کہ میرے بچے اس دین پر چلیں گے۔ اس لیے نیک لوگوں کی آپ دیکھ لیں، بات رہی ہے، روایت اور سنت رہی ہے کہ وہ جاتے وقت اپنے مریدین کو، اپنے بیٹوں کو، شاگردوں کو یہی کہہ کر گئے کہ اگر میرے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو یہ راستہ نہ چھوڑنا، مگر اگر تم نے سڑک بدل لی کہاں ملاقات ہوگی، پھر تو نہیں مل سکی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بھی پنجابی میں انہوں نے بہت اچھی کتاب لکھی، پنجابی نظم میں وہ سمجھے شاہکار ہی ہے، حسن القصر مولانا غلام الحسن پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو وفات کا وقت جب آیا، اللہ کی طرف سے آپ کو اطلاع ملی کہ یعقوب علیہ السلام آپ تو دنیا سے رخصت ہو رہے، تو آپ نے بلایا بیٹوں کو، کہا مجھے تو اطلاع آ گئی
میں کنعان ہی واپس جا رہا ہوں، وہیں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوں گا، وہیں ابراہیم ہے، اسحاق ہے، میری قبر وہیں بنی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ ابا جی کبھی پھر بھی ملاقات ہوگی، آپ جا رہے ہیں، ملیں گے کبھی آپ۔ تو اللہ کے پیغمبر نے کیا، انہوں نے یہ فرمایا، جو ایمان گیا لے تھوں تے ملسی یارا، جس دا پیر ایمانوں کھٹا اس دا بات۔ بیٹا اگر ایمان لے کر چلے گا تو مل لیں گے، اگر آپ لوگوں کا قدم اکھڑ گیا، ایمان کا راستہ آپ نے چھوڑ، کہاں ملاقات ہو، ٹھکانے بدل جائیں گے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے اگر واقعی تم شفیق باپ ہو تو تمہیں بھی ذکر ہونی چاہیے، اور اولاد بھی اگر باپ ہے تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ابا جی کا کیا نفع ہے اس میں، اگر وہ ہمیں بھلائی کی ہدایت کرتے ہیں، صرف ہمارا ہی فائدہ کہ وہاں بھی اکٹھے ہوں گے، راحت میں ہوں گے، سکھ میں ہوں گے۔ تو دین اسلام جب ایسی چیزیں سامنے یہ دیکھ لیں، یہ نہ بائبل میں ہے نہ کہیں نہیں، قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا یہودیوں کے سامنے کہ آپ کا پتہ بھی ہے دنیا چھوڑتے وقت کیا کیا کیا، کہاں ہے وہ اسلام تمہارے پاس؟ کسی نے یہودیت گڑھ لی، کسی نے نصرانیت گڑھ لی، وہ تو اسلام کا کیا کر گیا کہ اللہ کے حکم کے فرما بردار ہے۔ تو اللہ کے حکم کی فرما برداری کے یہ نمونے ہیں کہ وہ یحییٰ نے بدلہ لینے کی بجائے معاف کر۔ اور ایسے ایسے واقعات بھی آئے کہ آدمی بڑے فائدے کما سکتا تھا، مگر اس نے بالکل یہی سوچ کر کہ اللہ دے چھوڑ۔ نیک لوگوں نے واقعہ میں بیان کیا کہ ایسا موقع تھا، کسی حرام زادے نے کسی بچی کو پکڑ لیا، بدماشی پر آمادہ ہو گیا، کھڑکیاں بند کر لیں، اپنی طرف سے اطمینان کر لی۔ اب جب وہ برائی پر آمادہ ہو گیا تو بچی کو ایک بات سوچی، بچی نے اس نے کہا آپ نے ساری کھڑکیاں بند کر لی ہیں، ایک کھڑکی کھلی۔ وہ حیران ہوا، ادھر ادھر دیکھا، اس نے کہا ساری کھڑکیاں بند ہیں؟ نہیں، اس نے کہا ایک کھلی ہے اور تو اس کو بند بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا وہ کون سی کھڑکی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی آنکھ کی کھڑکی کھلی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جو تو کر، اس کا کل حساب بھی تمہیں دینا، اب دیکھ لے، اگر اس کھڑکی کو بند کر سکتا کر لے۔ بند کیا کر رہی تھی؟ کہاں ڈر گیا، کہا ہاں تم نے ٹھیک کہا، اب اللہ سے تو پردہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے ترمذی شریف میں حضور نے الکفل کا ذکر کی، بعض لوگ حضرت ذوالکفل پڑھ کر اس کو چشمہ کر دیتے، نہیں، ذوالکفل پیغمبر تھے، کفل اور آدمی تھا۔ موقع برائی کا ملا، بالکل آمادہ ہو گیا، عورت کو لٹا لیا، مگر اس عورت نے رونا شروع۔ اب کفل نے اسے کہا کہ تجھے میری شکل پسند نہیں ہے، یہ کیا وجہ؟ اس نے کہا ایسی بات نہیں، میں صرف اس بات پر رو رہی ہوں کہ تقدیر نے مجھے یہ دن دکھایا، ورنہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے جسم کو کوئی آدمی بغیر شریعت کی اجازت کے ہاتھ لگائے گا۔ اب وہ بھی ڈر اٹھ گیا اور اسی رات اس کی موت ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حالانکہ وہ اپنی بدکاری میں بڑا بدنام تھا، لوگ کفل کو بدماش جانتے تھے، صبح اس کے دروازے پر لوگوں نے لکھا ہوا پایا کہ اللہ نے کفل کو بخشا۔ اب لوگ اس ڈھونڈ میں پڑ گئے کہ کفل کیوں بخشا گیا؟ بات کا پتہ چلا کہ یار توبہ کر، ڈر گئے۔ جب بچی نے یہ بات کہی، کام کیا کہ کب تک یہ دندے چلیں گے اور یہ عیش و عشرت ہوتا رہے گا، آخر خدا کے پاس تھا، کام گیا۔ تو ایسے موقع آتے ہیں کہ اگر آدمی سنبھلنا چاہے، جیسے روایتوں میں آتا کہ اِنَّ لِلَّهِ نَفَحَاتٍ، ہر وقت جونکے رحمت کے آتے ہیں، وہ گزر جاتے ہیں، ہم فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اگر انسان فائدہ اٹھا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں نا، ارادہ قتل سے نکلے، حضور کو قتل ہی کرنا چاہتے تھے، کتنی بری نیت تھی، مگر وہی بات، یہ سوچ بڑی بات، صرف سوچ آ گئی۔ جب بہن بھی اپنے خاوند کو چھڑاتے زخمی ہوگی، بہن وہی کو مارنے لگے نا، حضرت سعید کو تو مسلمان ہو گئے، بہن آگے آئی فاطمہ، اس کو بھی زخمی کر دی۔ اب بہن کی زبان سے یہ نکلا کہ عمر تو اگر ہمیں مار بھی ڈالے گا نا تو ہم یہ کلمہ اب چھوڑیں گے، تو جو جی چاہتا کر۔ پھر کانپ گیا کہ میری ماں جائی، اتنی محبت بہن اور بھائی کی، مجھے اس نے رد کر دی کہ میں نہیں محمد کا کلمہ چھوڑوں گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو جا کر کہنے لگا اچھا وہ دین تو مجھے بتاؤ۔ اسی پر علامہ اقبال کہتے ہیں نا، عورت کو مخاطب کر کے کہ عورت بڑی ذات، اگر یہ بگڑ جائے اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں۔ اب بگڑی ہوئی نا کہ ہر جگہ حرام زادوں نے بس اس کو کھڑا کر دیا، ہر جگہ اس کی تصویر ہے، ہر جگہ اس کو ننگا کیا ہوا، دکانوں پر کھڑی کی، بیچتی، اور کہتے ہیں ہم ترقی دے، ترقی نہیں، اس کو ایک کھلونا بنا لیا تاکہ سرے بازار لا کر نیلام کر دیں کہ جس کا جیتا ہے جہاں جیتا ہے اپنا مزہ کر لے، گھر سے ایک قیمتی شے۔ بعض لوگوں نے مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ پردہ ہٹا دینا چاہیے، لوگ شوق سے جتنا دیکھنا چاہتے ہیں دیکھ لیں، آخر سیر ہو جائیں گے، بس کر دیں گے، پردہ نہیں ہوگا۔
مولانا نے کہا یہ ایسا ہی مطالبہ کہا جا کہ سونا چاندی سیف میں نہیں رکھنا چاہیے، نوٹ بند کر کے لاکروں میں نہیں رکھیں، بازار میں لا کے رکھ لیں آسانی سے ٹوٹے جائیں۔ یہی بات یہ چاہتے ہیں بے پردگی سے۔ اصل نیت ان کی یہی ہے، کارخانوں میں لے گئے وہاں کئی حاجی صاحبان ہیں، فیکٹریز بھرتی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، مہینہ بار رخصت، حرام زدگی کا ایک طریقہ اور کوئی، ورنہ اللہ کا دین جو ہے اس نے جو عورتیں پیدا کی فاطمہ بھی عورت تھی، مگر وہ کہتے ہیں نمی دانی کے سوز خرت ہے تو دیگر گوں کر تقدیر ہے عمر۔ عورت تجھے پتہ ہے کہ تیرے قرآن پڑھنے کے سوز نے تو عمر کی قسمت بدل، دوزخ کو جا رہا تھا وہ جنتی ہو، فاروق اعظم بن گیا۔ تو یہ موقع ہوتا ہے نصیحت حاصل کر، خوش قسمت کو کر لے حاصل تو ٹھیک ہے، اگر وہ جھونکا گزر گیا، اس نے ادھر منہ نہیں کیا دوسری طرف رخ کر لیا تو وقت گزر جائے گا، مگر پھر آخر یہ جہنم کا ایندھن ہی بنے گا، وہاں پر کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، روتا رہے۔ تو واقعی یہ ایسی جگر کو جلا دینے والی اور دل کو ہلا دینے والی داستان ہے جو قرآن نے بیان کی، کہ سوچو تو صحیح، جب یعقوب بستر مرگ پر تھا اور بیٹے پاس تو فکر کس بات کی، نہ یہ کہ جائیدادیں بنانا، کوٹھیاں بنانا، روز تو اس بات کو رہا تھا کہ بچہ پوجا کس کی کرو۔ جب تسلی دی کہ آپ بے فکر جائیں، اللہ کے بندے بن کے رہیں گے، خوشی خوشی دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ ایسا ہی کرے کہ یہ ہماری ذریت جو ہے نا، اولادیں اور بیویاں، اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ورنہ ہم دو چار اکٹھے ہو کر یہاں روتے رہیں اور یہ سارے بگڑ جائیں تو کیا پھر فائدہ ہوگا۔ بس دعا ہی ہم اس بارے میں کر سکتے ہیں، ورنہ ایسے بھی اللہ نے واقعات بیان کیے کہ پیغمبر رو چیختے چلے گئے، ان کا بیٹا ہی نہیں ٹھیک، بیوی نے ساتھ نہیں دیا، تو اس میں پھر بے بسی ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا اور چارہ نہیں، مگر اپنی حد تک تو کوشش کرنی چاہیے کہ بات پہنچائی جائے کہ بندو اللہ کے راستے پر چلتے رہو، اسی میں بہتری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالیٰ علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم۔